میرے اسٹیٹس کے نہیں ہو حامد، تم سے شادی کرنا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ اگر ابو چاہتے تو میرا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں کر دیتے، مگر انہوں نے تو میری قسمت ہی برباد کر دی۔ شادی کے بعد اقصیٰ ہر روز حامد کو طعنے دیتی، کبھی اس کے کپڑوں پر، کبھی جوتوں پر، کبھی بات کرنے کے انداز پر۔ اقصیٰ کی کڑوی باتیں حامد کے دل کو تیر کی طرح لگتیں، مگر وہ ہمیشہ چپ رہتا، جیسے ان الفاظ کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اقصیٰ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھ کر بے عزت کرتی رہتی ہے، ایک دن وہی شخص جب اپنے اصل روپ میں سامنے آئے گا تو اسے بہت پچھتاوا ہوگا۔ ایک دن اقصیٰ نے اپنی کالج کی سہیلیوں کو گھر بلایا۔ عالی شان گھر تھا، مگر پھر بھی اس نے حامد کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ سب کے سامنے بولی، دیکھو یہی میرا شوہر۔ سوچو میری قسمت کتنی خراب ہے کہ مجھے اس جیسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ سہیلیاں چپ ہو گئیں، مگر حامد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے پیش کی اور بولا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ اقصیٰ طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بھی کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ تمہارے پاس تو کلاس ہی نہیں۔ اگر میں اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ حامد نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے کم آؤں، تاکہ تمہارا موڈ خراب نہ ہو۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نیا طعنہ، ایک نئی ذلت۔ کبھی وہ اسے غریب کہتی، کبھی نکما۔ حامد بس برداشت کرتا رہا۔ ایک رات کھانے کے وقت بھی اقصیٰ نے اسے کہا، حامد، تمہیں پتہ ہے تم تو میرے ابو کی مہربانی سے جیتے ہو، ورنہ ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار دیتے۔ تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں۔ حامد نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا، گھر اور گاڑی سے رشتہ نہیں چلتا اقصیٰ، رشتہ اعتماد اور احترام سے چلتا ہے، مگر شاید میں تمہیں وہ احساس ابھی نہیں دے پایا۔ اقصیٰ ہنستے ہوئے بولی، تم اور احساس؟ تمہاری اوقات میرے سامنے خاک کے برابر بھی نہیں۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں لگتا ہے ابو نے میری زندگی برباد کر دی۔ حامد خاموش رہا، بس آہستہ سے بولا، شاید وقت ہی تمہیں سچ دکھائے گا۔ کچھ مہینے گزرتے گئے، مگر اقصیٰ کا رویہ ویسا ہی رہا، طعنے، طنز اور بے عزتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے اقصیٰ کی ساری زندگی ہی بدل دی۔ ایک صبح اس کے والد رحیل صاحب گھر آتے ہی بولے، اقصیٰ، حامد، تم دونوں میرے ساتھ چل رہے ہو، ایک بہت بڑی نیلامی ہے، ہماری کمپنی کا ساکھ بھی ہے، سوال بھی۔ تینوں نیلامی ہال پہنچے۔ ہال چمچماتا ہوا تھا۔ راحیل اور اقصیٰ آگے بیٹھے۔ حامد ان کے ساتھ ہی سادہ سے سوٹ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ بولی 50 کروڑ تک پہنچی تو راحیل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ پھر اچانک پیچھے سے گہری اور پراعتماد آواز ابھری، 500 کروڑ۔ پورا ہال سن رہ گیا۔ سب کی نظریں ایک سمت مڑ گئیں۔ اقصیٰ نے چونک کر دیکھا، وہ حامد تھا، وہی سادہ سا شوہر جسے وہ روز نیچا دکھاتی تھی۔ اقصیٰ گھبرا کر بولی، حامد، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے 500 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ تم بولی کیسے لگا سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حامد کرسی سے اٹھا، گہری سانس لی اور بولا، اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو اصل حقیقت پتہ چلے۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حامد نے مائک تھاما اور پرسکون لہجے میں بولا،
شاید آپ سب حیران ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں عام نہیں ہوں، میں اسی کمپنی کا اصل مالک ہوں۔ رحیل صاحب نے آہستہ سے سر جھکا لیا، باریک لہجے میں بولے، اقصیٰ یہ سچ ہے، حامد ہی اس کمپنی کا اصل مالک ہے، میں صرف نام کا مالک تھا۔ اقصیٰ پیچھے سے ہٹ گئی، اس کی اکڑ، اس کا غرور سب لمحوں میں مٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ سہم کر حامد کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا، میڈیا والے مسلسل تصویریں لے رہے تھے، ہر کوئی حامد کی تعریف میں مصروف تھا۔ حامد نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے کبھی دولت کا دکھاوا نہیں کیا، میں صرف چاہتا تھا کہ ہر مزدور، ہر ملازم وہ عزت پائے جس کا وہ حقدار ہے، اور یہ سب تبھی ممکن تھا جب میں خود ان کے جیسا بن کر ان کے درمیان میں رہوں۔ اقصیٰ کی آنکھوں میں پچھتاوا تیرنے لگا، اس کی زبان کنگ ہو گئی، وہ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی کہ جس انسان کو اس نے ہمیشہ کمزور کہا وہ دراصل سب سے مضبوط نکلا۔ اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دل جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے حامد کے قریب آئی، میڈیا کے کیمرے سب اسی پر ٹک گئے، سب کو لگا شاید کوئی نیا ہنگامہ ہوگا، مگر اقصیٰ نے کانپتے ہاتھوں سے حامد کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، حامد مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، تمہیں ہر بار دکھ دیا، تمہیں ذلیل کیا، اور تم نے کبھی جواب تک نہیں دیا۔ میں سمجھتی تھی تم کمزور ہو، مگر آج جان گئی ہوں تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ حامد نے اس کی طرف دیکھا، چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ، وہی نرمی، بولا، اقصیٰ رشتے انا اور ذلت سے نہیں ٹوٹتے، وہ تب ٹوٹتے ہیں جب انسان معاف کرنا چھوڑ دے، اور میں نے کبھی معاف کرنا چھوڑا ہی نہیں۔ اقصیٰ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں بہت شرمندہ ہوں حامد، میں نے تمہیں غریب، ناکام اور معمولی سمجھا، مگر دراصل غریب تو میں تھی، میرے خیالات، میرا غرور، سب کچھ چھوٹا تھا، تم تو ہمیشہ امیر تھے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے۔ رئیس صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹی آج تمہیں سمجھ آیا نا کہ عزت انسان کے لباس یا نام سے نہیں، اس کے کام اور کردار سے ہوتی ہے۔ حامد جیسے شخص نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ ہال میں بیٹھے لوگ اس منظر سے جذباتی ہو گئے، میڈیا نے اسی لمحے کو کیمرے میں قید کر لیا، پورا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا۔ اقصیٰ روتے ہوئے حامد کے قدموں میں جھک گئی، میں نے تمہیں شوہر کہنے کا حق کھو دیا ہے حامد، اگر تم چاہو تو میں نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، اس بار برابر سے، بغیر غرور، صرف عزت اور محبت کے ساتھ۔ حامد نے فوراً اسے اٹھایا اور بولا، جھکنا تمہیں زیب نہیں دیتا اقصیٰ، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے برابر مانا ہے اور ہمیشہ مانوں گا، اگر آج تمہیں سچائی سمجھ آ گئی ہے تو میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اقصیٰ نے آنسوؤں کے بیچ مسکرا کر کہا، حامد آج میں پہلی بار تمہیں دل سے دیکھ رہی ہوں، تم وہ ہو جسے میں نے کھو کر خود کو بھی کھو دیا تھا۔ حامد نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے اور مسکرا کر بولا، چلو اقصیٰ اب گھر چلتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا نام سے نہیں، بلکہ اس کے سچے دل،
اور اچھے عمل سے ہوتی ہے۔ غرور ہمیشہ رشتے توڑ دیتا ہے، مگر عزت اور محبت رشتوں کو مضبوط بناتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو اسی کی اوقات یا ظاہر سے مت دیکھو، کیونکہ اکثر وہی انسان تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ میڈیا نے اگلے دن یہی سرخیاں لگائیں، سادہ شوہر نکلا کروڑوں کا مالک، مگر اصل دولت اس کے کردار میں تھی۔ اور حامد اور اقصیٰ کے لیے وہ دن ایک نئی زندگی کی شروعات بن گیا، ایک زندگی جہاں محبت، احترام اور سچائی کا راج تھا۔ دوستو، آج آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر سٹوری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔